بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل۔ جی ناظرین، آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے مسائل کا شرعی حل بیان فرمانے کے لیے آپ کی میری جانی پہچانی شخصیت ہے شیخ الحدیث فقہ الازہر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شاہ علی صاحب۔ ناظرین، جن لوگوں نے ہمارے پروگرام تسلسل سے دیکھے ہیں ان کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کفن کے مسائل کے حوالے سے، ایک پروگرام ہم نے کیا وقت نزا کے مسائل کے حوالے سے۔ ہم نے سوچا کہ اب اس سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ تعزیت کے مسائل کیا ہیں، کہ تعزیت کس طرح کرنی چاہیے، کہ انسان کی ساخت ایسی ہے، بڑا قوی سے قوی جسم بھی ہو، اس کے اندر ایک انتہائی نرم اور متحرک قلب بھی ہوا کرتا ہے جس کو عموماً دل کہا جاتا ہے، کہ انسان خوشی یا غمی کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں یا جو بھی تاثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے چہرے پر وہ دل ظاہر کر دیا کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ کسی کی خوشی اور غمی میں اگر شریک ہو تو بندہ اس کے دل میں جگہ بنا لیا کرتا ہے اور پھر اس بندے کا ایسا احترام ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس کے لیے خیر مقدم نظریں اٹھتی ہیں۔ یہ ناظرین، تعزیت بہت دیکھا جائے تو 3 لفظی جملہ ہے، لیکن تعزیت اگر کسی سے اس کے برے وقت میں کی جائے تو اس کو بڑا حوصلہ ملتا ہے، اور ہماری شریعت مطہرہ تو یہی کہتی ہے کہ دکھی انسانوں کا ساتھ دو، انسانوں کی خدمت کرو، کہ کہتے ہیں نا کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا تعزیت کرنا حقوق العباد میں آتا ہے؟ تعزیت کس طرح کرنی چاہیے؟ تعزیت کن سے کرنا چاہیے؟ تعزیت کب کیسے کرنا چاہیے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کس طرح کی ہے؟ اس حوالے سے بہت سارے سوال ہیں۔ موضوع والے سے مفتی ابوبکر صدیق شاہ علی صاحب سے انشاءاللہ میں سوال کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ مفتی صاحب جو ہمیں جواب دیں گے انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صاحب عمل بھی بنائے۔ آپ لوگ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ موضوع کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، یو آر موسٹ ویلکم، آپ ان دیگر ٹیلی فون نمبر سے ہم سے رابطہ کریں جو آپ کے ٹی وی اسکرین سے ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے، آپ کے مسئلے سنیں گے اور مفتی ابوبکر صدیق شاہ علی صاحب شرعی حوالوں سے بتائیں گے کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے۔ بشروع گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی، شریعت مطہرہ میں ہر چیز کا علم دیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے، اور حکم ہے کہ اس پر عمل کرو۔ سونے کے احکامات ہیں، جاگ کے اٹھنے کے احکامات ہیں، کھانا کھانے کے احکامات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں جو ہم نے آپ کے توسط سے پروگرام پیش کیا کہ وقت نزا کے کیا مسائل ہوتے ہیں، کفن کے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ اس سے بہت پہلے ہم تدفین کے مسائل پہ بات کر چکے ہیں۔ آج ہم نے کہا تعزیت کے مسائل پہ بات کریں، کیونکہ عموماً لوگوں کو علم نہیں ہے کہ تعزیت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہی بنیادی سوال کہ شرعی طریقہ کیا ہے تعزیت کرنے کا؟ یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے تعزیت کرنا؟ کیا حوالہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تعزیت کے حوالے سے فقہاء نے لکھا کہ سنت ہے، مسنون ہے، اور احادیث کریمہ میں اس کی بڑی فضیلت بھی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو اس کی مصیبت میں تعزیت کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو کسی مصیبت میں کسی مسلمان کو تعزیت کرے تو اس کو اسی کے مثل اجر ہے جتنا اس مصیبت والوں کو ثواب ملا ہے۔ تو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعزیت فرمایا کرتے تھے، اور آپ یہ الفاظ فرمایا کرتے ہیں للہ ما اخذ وعطا وکل من عند اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو لیا وہ بھی اللہ کا ہے، جو دیا وہ بھی اللہ کا ہے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں بڑی اچھی تسلی دی گئی ہے کہ بندے کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو آتے ہیں لوگ، ان کو جانا تو ہوتا ہی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس مصیبت کے لیے انسان کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ اچھا، تعزیت کا کوئی مسنون طریقہ ہے اس دعا کے علاوہ بھی؟ دیکھیں، اس کے علاوہ تو یہی ہے کہ ان کو جا کے صبر کی تلقین کی جائے کہ اللہ تبارک، ویسے تو کوئی ایسی روایت میں ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا ان نہیں سے ہے، یہ معاشرتی طریقہ ہے۔ ہاں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ معاشرتی طریقے میں ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور تمہیں اس مصیبت پہ اجر عطا فرمائے، اور جو مرنے والا اس کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ ٹھیک۔ اچھا، تعزیت کتنے دن تک کی جا سکتی ہے؟ دیکھا ہے برسہ برس بعد لوگ ملتے ہیں پھر بھی تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، یار ہم ملاقات نہیں کر سکے، بڑا افسوس ہوا آپ کے ابا جی کی انتقال ہو گیا۔ دیکھیں، تعزیت کے لیے تو فقہاء نے فرمایا کہ 3 دن ہیں،
3 دن سے زیادہ تعزیت نہیں، اس کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے، سوائے یہ کہ کوئی شخص یہاں پر موجود نہیں تھا، یا جس کو تعزیت کرنی تھی وہ موجود نہیں تھا، یا یہ کہ اس کو علم میں بعد میں آیا، اچھا تو پھر اس کی تعزیت کی جائے، اسے تعزیت کی جائے۔ آپ کی اجازت شامل کریں کالرس کو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں روبینہ بات کر رہی ہوں سنگر سے۔ بھائی میرا یہ سوال تھا کہ یہ نماز کے دوران اگر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے تو اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جاتی ہے، جیسے کوئی سورۃ فلق، سورۃ ناس یا قل هو اللہ سورت ہے جو، تو اس میں بسم اللہ پڑھی جائے تو نماز صحیح ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کے بعد پڑھی جائے پہلے سورت شروع کرنے سے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ پوچھ لیں گے سورہ فاتحہ جب سورت ملاتے درمیان میں بسم اللہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے وہ پہلے بھی آپ کو کال کی، وہ کہتے ہیں کہ جن وغیرہ اگر کوئی دوسری چیز ایسے ہوتی ہے، کوئی پڑھائی کے ذریعے بھی آ جاتی ہے، جیسے کوئی کسی پہ جادو ٹونا وغیرہ کرے تو، اور یا انسان کی اپنی غلطی یا کوئی ایسا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہو جاتا ہے، یا قدرتی طور پہ ہوتا ہے یہ، یا اس سے جو اس کی حالت ہوتی ہے اس میں اس کو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے جو تکلیف ہوتی ہے اس کو؟ ٹھیک ہے بہن روبینہ سکھر سے پروگرام میں شامل ہے، آپ نے اپنے مسئلے پیش کیے ہیں، انشاءاللہ 2-4 کالرز کی اور کال شامل کر کے پھر انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ چلیں ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں امجد بات کر رہا ہوں کویت سے۔ امجد کویت سے بات کر رہے ہیں؟ جی امجد صاحب جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی وائف کو نا 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ امجد صاحب آواز بالکل نہیں آ رہی، امجد بھائی ذرا سا ایک تو ٹیلی کا والیوم بند کر دیں، آپ ایکو آ رہا ہے، مکس اپ ہو رہی ہے وائس، اب آپ ذرا سا ٹھہر کے بتائیے۔ جی میں نے اپنی بیوی کو 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ان کو بولا تھا کہ میں فون کروں گا اٹھا لینا، نہیں اٹھاؤ گی تو میں نہیں اٹھاؤں گی۔ امجد بھائی آئی ایم سوری، آئی ایم ایکسٹریملی سوری کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں، یا تو کوئی ڈسٹربینسز ہے کنٹرول روم تھوڑا سا، اچھا وہ آواز نہیں آ رہی، چلیں پھر انشاءاللہ امجد بھائی دوبارہ رابطہ کریں، آپ کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ کیوں ناظرین بڑی معذرت ہے، اصل میں دیکھیں یہ ہے شرعی معاملات، اور جب تک مفتی صاحب کو کچھ سننے میں نہیں آئے گا تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، خدا سے ایسا نہ ہو پوچھیں کچھ جواب کچھ آ جائے تو پتہ پوری قوم گمراہ ہو جائے، کیوں وہ سب صحیح ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ سب اب موضوع کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے وقت کا تعین کا بتا دیا ہے کہ 3 دن کے بعد مکروہ ہے تعزیت کرنا، ہاں اگر کوئی بہت نہ کر سکا، کسی کو اطلاع نہ تھی اور دوسرے وطن سے دوسرے شہر سے آئے تو وہ تعزیت کر سکتا ہے۔ اسی وقت کے حوالے سے کہ اگر اسی شہر کا محلے کا پڑوس کا کوئی ہے، تعزیت دفن سے پہلے کرے دفن کے بعد کرے؟ دیکھیں تعزیت عام طور پہ دفن کے بعد کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور تعزیت وصول کر رہے ہیں تو اس وقت بھی کی جاتی ہے، دفن سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے۔ دفن سے پہلے بھی؟ اور یہاں پہ ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، بعض لوگ ایصال ثواب جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دفن کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں کرتے، تو یہ بھی غلط تصور ہے، دفن سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا کہ تعزیت کا یہ طریقہ مناسب ہے کہ جو لواقین تو گرہ زاری ان پر تاری اور رو ہی رہے ہیں، تعزیت کرنے والا بھی جا کے گلے مل کر رونا شروع ہو گیا اونچی آواز میں؟ دیکھیں اس میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح رونے سے منع فرمایا، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ من لطم الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوی الجاہلیت فلیس منا، کہ جو منہ پہ تھپڑ مارے، گریبان پھاڑے اور جاہلوں کی طرح چلائے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ بے اختیار ہو جائے ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن کہا گیا کہ زبان کو، اپنے آواز کو کنٹرول کرے۔ اچھا اب تھوڑا سا اور مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نامحرم خواتین خدا نخواستہ کہ بیوہ ہو جاتی ہیں تو ان کے جو اعزہ اقربا ہیں یا ملاقاتی ہیں لیکن نامحرم ہیں، تو وہ کس طرح تعزیت کریں؟ ان خواتین سے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں پس پردہ رہ کے تو کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ عدت میں ہوتی ہے تو بہرحال پردہ تو ہوگا، تو پردے کی وجہ سے پس پردہ ہو سکتی ہے، ویسے نہیں۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، کچھ ٹیلی فون لائن سے پرابلمس ہیں، بہرحال آپ کوشش کیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ اچھا آپ نے کہا پس پردہ رہ کے نامحرم خواتین سے تعزیت کی جا سکتی ہے، تو خواتین سے تعزیت میں بھی کوئی الفاظ کا چناؤ کیا جائے گا یا الفاظ کے حوالے سے کوئی احتیاط کی جائے گی؟ اچھا یہ جو پس پردہ کا ہم نے ذکر کیا مردوں کے لیے، باقی خواتین کے ساتھ تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، خواتین کا سوائے وہ جو شریعت نے بیان کیا، باقی ان کے جو الفاظ ہیں تو وہ وہی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، کہ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر پر آپ کو ثواب جزیل عطا فرمائے۔ تو اس قسم کے کلمات جس سے سامنے والے کو حوصلہ بنے کہ اللہ کا حکم تھا تو اس میں برداشت کرنا چاہیے، اس قسم کی بات کی جائے جس سے سامنے والے کو کچھ تسلی ہو۔ اچھا، اس میں ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ لوگ آتے کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، حالانکہ افسوس ہونا ایک دل کا معاملہ، جب تک دلی لگاؤ کسی سے نہیں ہوتا افسوس نہیں ہوتا۔ تو اب آپ کے نہ کوئی رشتہ داری نہ کچھ ہے، پھر آپ کو کیسے افسوس ہوا؟ جی بڑا افسوس ہوا۔ ہاں تو بہت، چلو بعض تو حساس دل ہوتے ہیں ان کو واقعی افسوس ہوتا ہوگا، لیکن ہر آدمی یہ جملہ کہتا ہے حالانکہ نہیں معلوم کہ اس کو افسوس ہے یا نہیں ہے۔ یہ منافقت کا تو عمل ہے، یہ ایک جھوٹی بات ہے، تو اس قسم کے جملوں کو اوائڈ کریں، اوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نازیہ رشید بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی نازیہ بہن فرمائیے۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے اپنے دوست سے بائک کچھ دیر کے لیے عاریتاً لی، تو کسی نے گن پوائنٹ پر چھین لی، اب مالک کہہ رہا ہے کہ یا تو مجھے میری بائک واپس کرو یا اس کی قیمت دو، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے، ہیلو جی ہم سن رہے ہیں نازیہ بہن۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی حدیث ہے کہ جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا پیر رکھ دے گا، تو اس میں پیر رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جیسے گھر بن رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی بنیادوں میں بکرے کا خون ذبح کر کے ڈالتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا شرعی حکم ہے؟ برکت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی برکت ہوتی ہے اس سے، مطلب اور بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے نازیہ بہن، بڑے علمی سوال آپ نے کیے ہیں اور مجھے تو بڑی خواہش ہے کہ مفتی صاحب سے فوراً جواب لوں، لیکن ہمیں مجبوری ہے جانا ایک چھوٹے سے بریک پہ۔ آپ کہیے گا ملتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک کے بعد۔ آج ہم تعزیت کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب، تعزیت کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح کرنی چاہیے، مسائل کا حل کیا ہے، اور آپ کے مسائل کو بھی ہم سن رہے ہیں، نوٹ بھی کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ ایک تو بہن نے روبینہ سانگر سے پوچھا تھا سورج سے پہلے بسم اللہ ملا سکتے ہیں؟ ہاں ملا سکتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا کوشچن تھا کہ جنات خود بخود آ جاتے ہیں، کوئی بھیجتا ہے؟ تو دیکھیں یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات شیطانی عمل کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں اور بعض اوقات خود بخود بھی آ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ ثواب ملے گا۔ ہاں مصیبت ہے اور مصیبت پہ اجر کرنے میں، صبر کرنے میں ثواب ہے۔ پھر ہم سے بہن نازیہ رشید نے کوشچن کیا کہ دوست سے بائک لی، پھر کس نے چھین لی، تو اب وہ تقاضا کر رہا کہ مجھے بائک کے پیسے دو۔ تو دیکھیں عاریتاً جب چیز کسی کو دی جاتی ہے تو وہ امانت ہوتی، اور امانت کے بارے میں شرعی حکم یہی ہے کہ اگر آپ نے اس کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور پھر بھی ضائع ہو گئے تو پھر ضمان نہیں ہے۔ لیکن آپ نے حفاظت نہیں کی اس کی صحیح طریقے سے، پھر کوئی لے گیا، پھر آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ دوسرا کوشچن ان کا یہ تھا کہ جہنم کے بارے میں آتا کہ رب کریم اپنی قدم رکھ دے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو بلا شبہ یہ حدیث کریمہ میں ایسا آتا ہے، مگر قدم سے مراد وہ قدم نہیں ہے جو ہم اپنا عام قدم سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے جو لائق ہے جو وہ جانتا ہے، ہم ویژولائز نہیں کر سکتے۔ جی پھر انہوں نے کہا کہ بنیادوں میں لوگ بکرے کا خون ڈالتے ہیں، تو یہ فضول رسم ہے اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ جانے کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں اور وہ پانی پہ دم کر کے اس کی بنیادوں میں ڈالیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ برکت ہوگی۔ یہ توہمات ہیں، بکرے کا خون ڈالنا، یہ کرنا، آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ختم کر کے اس کا پانی ڈالیں، اس کا بڑے ثواب ہوتے ہیں۔ بارے شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ محمد خان چکوال سے بات کر رہا ہوں۔ چکوال سے خان صاحب بات کر رہے ہیں۔ جی خان صاحب۔ جناب یہ شرعی احکام کے مطابق پوچھنا ہے کہ قبروں کو پکا کرنا کیا شرعی حساب میں جائز ہے؟ اچھا، قبروں کو پکا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے خان صاحب، آپ چکوال سے پروگرام میں شامل ہوئے، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل بیان فرمائیں گے مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب۔ تھینک یو فار دس کال۔ اچھا وہ صاحب، اب ہم موضوع کے حوالے سے آ جاتے ہیں کہ تعزیت کے لیے عموماً دیکھا گیا ہے ہمارے پاکستان میں خصوصاً بہت سارے لینڈ لارڈس ہوتے ہیں یا وڈیرے جاگیردار زمیندار، بڑی حویلیاں، بڑی ان کی آبادیاں ہوتی ہیں، تو ان کے جو ملازمین ہوتے ہیں ٹینٹ لگا کے باقاعدہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنے مالکان کے بہاف پہ تعزیت وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا طریقہ عین شرعی ہے یہ؟ دیکھیں اس میں دنیا داری زیادہ ہے اور شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق تو ایسی جگہ پہ راستہ نہیں روکنا چاہیے جو لوگوں کا راستہ ہے یا لوگوں کی عام گزرگاہ ہے،
اور اس طرح سے اس کا اہتمام کرنا، دیگر معاملات کرنا. تو بہرحال چونکہ ہمارے یہاں پہ طریقہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور گھروں میں ایسی گنجائش نہیں ہوتی کہ لوگوں کے لیے الگ سے کوئی سپریٹ روم ہو جس میں لوگ آ کے بیٹھیں. تو اگر راستے سے ہٹ کے جس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے اور پھر کوئی اہتمام کیا جائے کہ جناب آنے والے ملیں گے. الحمدللہ ہمارے یہاں پہ کافی رواج ہے، لوگ آتے ہیں اور تو اس میں اس اعتبار سے حرج نہیں ہے، لیکن اس میں نام و نمود وغیرہ دیگر چیزوں سے گریز کیا جائے. گریز کیا جائے. اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، اگر میں غلط ہوں تو تصحیح کر دیجیے گا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کے استقبال کے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. تو اگر میں صحیح ہوں تو کیا تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے؟ اگر کھڑے ہوں گے تو مسنون عمل کے خلاف تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بعض اوقات کی سنت ہے، ورنہ آنے والی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اچھا. اور بلکہ حدیث شریف ہے کہ خیبر کے موقع پہ جب وہ بنو قریظہ سے معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو کے تشریف لائے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قوموا لسیدکم. اچھا. ہاں، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو باقاعدہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے. وہ جو کھڑا ہونا منع کیا گیا ہے وہ کہا کہ لا تقوم کما تقوم العاجم سلاطینہم او کما قال علیہ السلام، اس طرح مت کھڑے ہوا کرو جس طرح کہ اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ کھڑے ہو کر جو ہے یا تو مستقل کھڑے رہتے تھے یا پھر کھڑے ہو کر وہ اس کے رکوع تک جھکا کرتے تھے. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور ہمارے یہاں پہ بعض جگہوں پہ یہ رواج ہے کہ لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، بیٹھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دعا کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو کے ملتے ہیں. اچھا، یہ عین طریقہ صحیح ہے. بہرحال جائز ہے کھڑا ہونا. چلے ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں رابعہ بات کر رہی ہوں جھنگ سے. جی بیٹا فرمائیے. جی انکل، میں نے بس یہ سوال کرنا تھا کہ میری والدہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، کیا وہ بسم اللہ کا قرآن پڑھ سکتی ہے؟ اچھا، والدہ پڑھی نہیں، بسم اللہ کا قرآن پڑھ سکتی ہے نہیں. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جنگ سے پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں امجد بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے بات کی تھی. اچھا امجد بھائی. جی کویت سے بات کر رہے ہیں. جی تو میں نے 3 سال پہلے اپنی بیوی کو بولا تھا کہ میں نے تمہیں طلاق دی. میں نے ان کو فون کیا تھا، میں نے بولا تھا میں فون کروں گا، میرا فون اٹھا دینا. تو میں نہیں اٹھاؤں تو میں نے بولا میں نے تمہیں طلاق دی. اوہ تو اچھا. اس کے بعد میں نے رجوع کر لیا تھا. تو ابھی میرے ذہن میں یہ حالات ہے کہ کبھی میں نے شاید ٹیم کی نیت سے بول دیا ہو، اس طرح کے خیالات آتے ہیں مجھے. اچھا ان تعلق کوئی حکم ہے یا اس میں کوئی گرفت ہے آخرت میں، اس طرح کے خیال. ٹھیک ہے امجد بھائی، کوئی سے آپ نے مسئلہ بیان فرمایا طلاق کے حوالے سے کہ ٹیلی فون نہیں اٹھایا طلاق ہو جائے گی، اور آپ رجوع بھی کر چکے ہیں. مفتی صاحب دیکھیں کیا مسئلے کا حل بیان فرماتے ہیں. آپ کو بہت بہت شکریہ کویت سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے. صاحب کیا کہتے ہیں ہمارے کالرز؟ دیکھیں تو چکوال سے بھائی نے کہا تھا کہ قبروں کو پکا کرنا کیسا. تو دیکھیں عمومی طور پہ تو حکم یہ ہے کہ قبروں کو پکا نہ کیا جائے، کیونکہ قبریں ہمیشگی کے لیے نہیں بنائی جاتی، وہ تو آخرت کا گھر ہے. ہاں البتہ کوئی اگر پکا بھی کرتا ہے تو پھر درمیان سے اس کا درمیان کا حصہ کڑا جسے کہتے ہیں وہ کچا رکھے ہو. ہاں البتہ یہ ہے کہ اولیاء کرام ہیں، ان کی قبر کو پکا کر دیا جاتا ہے تو تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ یہ اللہ کے خاص بندے کی قبر ہے، تو تاکہ وہاں پہ آ کے لوگ فیض لے سکیں، ان کے وسیلے سے دعا کر سکیں. باقی لوگوں نے تو اب ہر آدمی کا پکا کرنا شروع کر دیا، جو بھی صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، ان کی قبریں بھی بڑی پکی ہو رہی ہیں. لوگ دور دور سے جناب زیارت کے لیے آ رہے ہیں، صاحبان بھی بنا رہے ہیں کہ چھتیں بھی ڈال رہے ہیں. تو اس طرح آ رہے ہیں جس طرح کہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، حالانکہ اس کی زندگی شراب پیتے ہوئے گزری تھی، گناہ میں گزری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہوئے گزری ہے. تو یہ لوگوں کی عقل کا دیوالیہ پن ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ ساری کی ساری حرکتیں کر رہے ہیں. ذہنی طور پہ غلامی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سارے کام کرتے ہیں. ورنہ یہ قبور جو ہے اولیاء کرام کی، اللہ کے نیک بندوں کی، جہاں سے فیض لیا جاتا ہے. پھر اور دوسرا قبر پہ جانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے. رابعہ نے جھنگ سے کوشچن کیا کہ ان کے والد صاحب بسم اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتی ہیں. تو دیکھیں میں وضاحت کر دوں کہ بسم اللہ کا قرآن کوئی چیز نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنے ایک ایجاد کی ہوئی بدعت ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک ایک آیت پہ انگلی رکھتے جاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بسم اللہ کا قرآن پڑھ لیا. تو قرآن سے ایسا نہ کیا جائے، بلکہ اگر بسم اللہ شریف ہی پڑھنی ہے تو تسبیح لے کے الگ سے بیٹھ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ورد کر لیا جائے. لیکن بسم اللہ کا قرآن کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سائمہ لاہور سے ہو. سائمہ بہن لاہور سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن. ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، کوئی غصے میں ایک دم طلاق دے دیتا ہے
اور بعد میں کہتا ہے جی غلطی ہو گئی ہے اور کوئی قصور بھی عورت کا نہ ہو. کتنی کہتا طلاقیں میں نے دی؟ گناہ بھی بہن نہیں کیا. کتنی دفعہ کہہ دیتا ہے غصے میں؟ 1 دفعہ یا 3 دفعہ؟ نہیں یہ پہلے 2 دفعہ کہہ چکا تھا, رجوع کر بھی لیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا. اب تیسری دفعہ بھی کہہ کے وہ کہہ رہے جی میں نے غصے میں کہا غلطی ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن طلاق ہو گئی. لیکن وہ کہہ رہا کہ میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا. اور اس حوالے سے اب کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے سامع بہن, آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی, انشاءاللہ اسے ابوبکر صدیق شادی صاحب بتائیں گے آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے. امجد بھائی کا سوال بھی موجود تھا میرا خیال ہے. جی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 1 طلاق دے دی تھی, تو 1 طلاق تو ہو گئی تھی, پھر انہوں نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا اس سے. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہم ہوتا ہے کہ شاید میں 3 کی نیت سے کہا ہو. تو دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر صریح لفظ جس سے میں طلاق دیتا ہوں اس میں اگر 3 کی نیت بھی کر لے گا تو نیت سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ وہم نہ کیا جائے, جو یقینی بات ہے اسی پہ حکم ہوگا. 1 طلاق دی تھی, رجوع کر لیا, سلسلہ جڑ گیا, اب آئندہ 2 کا اختیار باقی بچ گیا. پھر یہ بہن نے جو کوشچن کیا کہ غصے میں طلاق دیتا ہوں, تو دیکھیں اس کے بارے میں جب بھی فرمایا کہ غصہ کرنا بلا وجہ کے حرام ہے, تو اس کی وجہ سے انسان اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے, تو بلکہ امام غزالی نے لکھا کہ شیطان کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے فٹ بال کی طرح ہوتا ہے, کہ جس طرح بچے فٹ بال سے کھیلتے ہیں, ایک شاٹ مارتا ہے ادھر جاتی ہے فٹ بال, ایک شاٹ مارتا ہے ادھر جاتی ہے, تو ایسے ہی شیطان غصے میں انسان کو شکار کرتا ہے. تو یہ بہت ہی بزدلی اور جہالت کی بات ہے کہ جب غصہ آئے تو بیوی کو طلاق دے دی جائے. ارے بھائی کچھ اور کوئی بہادری کا کام کر, یہ کوئی جاہلانہ کام ہے, یہ کوئی بات ہے. اور ان کے حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ جو بات میں طلاق کی باتیں کرتا, قسم اٹھاتا, وہ منافق ہے وہ. تو بہت تربیت کی ضرورت ہے قوم کو. بہرحال انہوں نے 2 طلاقیں پہلے دے دی تھی اور 1 طلاق اب دے دی ہے. اب یہ کہنا کہ غلطی ہوگی میں معافی چاہتا ہوں, اس سے معافی نہیں ہوگی. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ طلاق دیتے رہتے پھر کہتے جی میں نے رجوع کر لیا. اسلام نے دیکھا کہ اس سے عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کہ عورتوں کو نہ بیچاری کو طلاق ملتی ہے کہ کسی اور مرد سے شادی کر لیں, نہ ہی وہ اس کی بیوی بن کے رہتی ہیں, وہ ظلم پہ ظلم کیا جاتا ہے. تو اسلام نے اس اختیار کو محدود کر کے 3 کر دیا کہ زندگی میں 3 طلاق کا اختیار آپ نے کبھی بھی یوز کر لیا تو پھر آئندہ آپ کو طلاق کا اختیار نہیں رہے گا, نکاح دوبارہ سے کرنا پڑے گا. وہ سب عموماً دیکھا گیا ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن آبزرویشن سے کہ عموماً گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے, مرد اس لوگ کو بڑا تیزی سے استعمال کرتے ہیں, اور رجوع بھی چل رہا ہوتا ہے, خاندان بھی چل رہے ہیں. دیکھیں یہ وہی دنیا داری اور جہالت کی بات ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو اپنا مستقبل جو ہے دنیا کو سمجھ لیا, اپنے بچوں کو نہ خود دین سیکھتے ہیں نہ بچوں کو دین سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین کرام, بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور اس گفتگو کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن فی الوقت ہم جائیں گے شارٹ بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آج تعزیت کے مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب موضوع کے حوالے سے بھی مسائل کا حل بیان فرما رہے ہیں اور آپ کے بتائے گئے مسائل کا بھی حل پیش کر رہے ہیں. مصعب موضوع کے حوالے سے میں ایک سوال ابھی آپ نے جواب دیا قبر کے حوالے سے کہ قبروں کو پکا نہیں کرنا چاہیے, تو یہ بتائیے گا کہ عموماً یہ بھی مشاہدہ ہوا ہے کہ لوگ باپ کی قبر ہے 2-4-5 سال پرانی, کہتے ہیں کہ ابا جی کی قبر کھول لیں, ہڈیاں لے کے اسی میں گاڑا بنا کے سائڈ بنا دیں, پھر اماں جان کو بھی اس وقت تدفین کر دیتے ہیں, کہ شرعی طور پہ جائز ہے یہ؟ نہیں یہ تو غلط ہے. آلریڈی جب کسی قبر کا پتہ اور دوسری جگہ بھی اویلیبل ہے تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے ایسا کرنا. ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کالر کہاں سے؟ جی بھائی مسز طاہر بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی میری بہن فرمائیے. جی بھائی 2 مسئلے ہیں. ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہیں اور وہ حج پہ جانے کا پروگرام جو ہے وہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں صرف دنیاوی فرائض کو ادا کرنے کی غرض سے, کہ ہم پہلے دنیا کے فرائض, بچوں کی شادیاں, گھر وغیرہ بنا لیں, اس کے بعد چلیں گے, اور اس سلسلے میں کیا حکم ہوگا کہ یہ مناسب ہے یا یہ درست نہیں ہے. دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں بیوی کو خرچہ نہیں دیتا, گھر کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا, تو بیوی ان کے پاکٹ سے پیسے نکال لیتی ہیں گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, تو اس سلسلے میں بیوی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے, اور شوہر کے بارے میں. اور ایک سوال, سوری میں نے پہلے 2 کہا تھا لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اور آیا ہے کہ اگر والدین کی قبر پہ جاتی ہیں بیٹیاں قبر کی دیکھ بھال کے لیے, بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی مطلب اگر وہ نہیں دیکھتے ہیں, بیٹیاں جاتی ہیں دیکھ بھال کے لیے, قبر وغیرہ کو دیکھتی ہیں, صاف کر دیتی ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا یہ مناسب ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے مسز طاہر, آپ راولپنڈی سے پروگرام میں شامل ہیں, آپ بہت بہت شکریہ, اور آپ کے مسائل کے لیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. دیکھیں ایک تو کوشچن کیا کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے اور کہے کہ دنیاوی فرائض ادا کر لوں, تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے.
اور حالانکہ ان فرائض کی تو کوئی ڈیٹ نہیں ہے نا، اور یہ خوف ہوتا ہے کہ جناب میں حج پہ خرچ کر کے آ جاؤں گا تو پھر یہ کام نہیں ہو سکیں گے، یعنی یہ کام تو ہو جاتے ہیں لیکن دنیا داری نہیں ہو سکے گی جس کے اندر فضول خرچی کی جاتی ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتا ہے، تو حج اگر فرض ہو گیا تو حج کرنا چاہیے، کیا پتہ مر جائے اس سے پہلے ہی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ اکبر، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیوی کو خرچہ نہیں دیتا تو اس کی جیب سے نکال سکتی ہیں، تو بالکل یہی سوال حدیث شریف میں بھی آتا ہے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے میاں سے متعلق کیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہاں ضرورت کے پیسے نکال لیا کرو، ٹھیک، جو ضرورت ہے اتنا لیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹیاں قبر کی صفائی وغیرہ کے لیے جاتی ہیں، تو دیکھیں میں نے ابھی ذکر کیا کہ قبر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، اور ہم شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر قبریں یوں ہی برقرار رہیں تو پھر آبادیاں جتنی آبادیاں اتنے قبرستان ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، تو خواتین کو جانے میں چونکہ بعض علماء تو اجازت دیتے ہیں لیکن بعض علماء سے منع کرتے ہیں، اور وہی قول زیادہ درست ہے اس زمانے کے اعتبار سے، تو بہتر ہے کہ نہ جایا جائے اور اس معاملے کو اللہ کے حوالے کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے۔ اچھا، اب تعزیت کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ ایک رواج ہے ہمارے ہاں، مجھے نہیں پتہ کہ شرعی ہے نہیں، آپ بتائیے گا، کہ میت کے گھر میں محلے والے پڑوسی یا قرابت دار کھانا پہنچاتے ہیں، کہ تعزیت کا یہ طریقہ جائز ہے؟ دیکھیں پہلے دن کے بارے میں تو فقہ نے لکھا کہ پہلے دن جا کے ان کو کھانا دے اور بلکہ ان کو کھلائے، کیونکہ وہ غم کی حالت میں ہوتے ہیں، اس حالت میں نہیں ہوتے، تو پہلے دن تو ایسا کر لینا چاہیے، اس میں حرج نہیں ہے۔ حرج نہیں ہے، لیکن اب آج کل الٹا دیکھنے میں آتا ہے کہ تدفین کر کے آئے تو لواقین کی جانب سے کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے، اس والے شریعت کیا کہتی ہے؟ یا لواقین نہ کھلائے، ان کا کوئی چاچا ماما لے آیا اور ان کو مہمانوں کو کھلا رہا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے فقہ کرام نے فرمایا کہ دعوت ہے، اور دعوت جو ہے اس سے موقع پہ نہیں ہوتی بلکہ خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے، تو حکم اس کا یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، اس سے منع کیا گیا، باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی اس موضوع پہ۔ ہاں البتہ اہل خانہ ہے اور اس کے علاوہ دور دراز سے جو آئے مہمان ہیں ان کے لیے کوئی غیر یعنی اس گھر کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار کرتا ہے تمام، تو ان کو سائڈ میں لے جا کے الگ سے کھلا دیا جائے، جو شہر کے لوگ ہیں ان کو اجازت دے دی جائے، وہ جا سکتے ہیں، بلکہ یہ گھر دفن کرنے کے بعد گھر پہ لوٹ کے آنا بھی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، وہیں سے آدمی اپنے گھروں پہ چلا جائے۔ ٹھیک ہے، آج ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے کالر موجود ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نازیہ بات کر رہی ہوں سلاگان سے۔ جی بہن فرمائیے۔ جی میرے 4 سوال ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال کہ سر کے بالوں کو کاٹنا شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کی رضامندی سے تو کیا اسلام جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، سر کے بالوں کو کاٹنا جائز ہے شوہر کی رضامندی سے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور میرا دوسرا سوال کہ آئی برو کا بنانا وہ بھی اگر اپنے ہسبینڈ کی اپنے خاوند کی رضامندی ہو تو کیا اس کا بنوانا مطلب اسلام میں مطلب وہ مناسب ہے یا نامناسب؟ ٹھیک ہے میری بہن، بھاؤں کے حوالے سے سوال کیا، اور تیسرا سوال آپ کا؟ تیسرا سوال کہ عورت ناپاکی کی حالت میں ہو، اگر وہ کبھی کسی مشکل میں آ جائے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گھر کے لیے یا اپنے آپ کے لیے کبھی کوئی وظیفہ کرے، کوئی درود شریف پڑھے، تو کیا وہ پڑھ سکتی ہیں؟ مطلب جو اس کی چھٹیاں ہوتی ہیں جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو کیا وہ وظیفہ یا کوئی درود شریف پڑھ سکتی ہیں؟ ٹھیک، اور چوتھا سوال آپ کا؟ چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے مطلب محبت کرتا ہو، صرف محبت، کوئی ناجائز کوئی غلط رشتہ تعلق نہیں، اور وہ بھی شادی شدہ ہو، تو کیا شادی کے بعد مطلب یہ کسی سے ایسا رشتہ رکھ سکتی ہے؟ یہ اسلام نہیں، محبت آپ وہ بات کر رہی ہیں جو آج کا ہمارے زمانے میں پھیلا ہوا بات چیت کا حوالہ ہے، یا خالی بس اندر دل میں محبت ہے؟ نہیں، دل میں سچی محبت، بس یہی ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ اگر بندہ اس کو فون پہ اس سے بات کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ہماری بہن، ٹھیک ہے بہن، آپ کے چاروں مسائل ہم نے سنے، اب آپ سنیے کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے۔ دیکھیں پہلا کوشچن بہن نے کیا تھا کہ میاں کے لیے یا شادی سے پہلے بالوں کو کاٹنا خواتین کے لیے، تو دیکھیں اس میں اصول شریعت نے یہی بتایا ہے کہ اگر بال اتنے کاٹے جائیں کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو اور کوئی حیض قضائی بھی نہ ہو تو پھر تو جائز ہے، کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن مردوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا ان کا کوشچن تھا آئی بروز کو اپنے میاں کے لیے بنانا، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں اس کو جائز لکھا، اور البتہ غیر شادی شدہ کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، سوائے یہ کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، بدی ہو گئی ہیں تو ان کو درست کر سکتی ہیں۔ ٹھیک۔ نمبر 3،
ایام مخصوصہ میں خواتین کوئی وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، تو وظیفہ اگر قرآنی آیات کا نہیں ہے تو پھر پڑھ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، اور قرآنی آیات بھی اگر وہ ہیں جن میں اللہ کی حمد ہے تو ان کو حمد یا دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں۔ البتہ قرآن کو چھونا یا براہ راست قرآن کی آیت کو پڑھنا وہ منع ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہو اور دل میں محبت ہو، پھر وضاحت ہم نے کی تو انہوں نے کہا کہ بات چیت بھی ہوتی ہے، تو دیکھیں جہاں تک دل کا معاملہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا اور اس پہ شریعت کی پکڑ بھی نہیں ہے، لیکن زبان سے بات چیت کرنا اس میں آدمی پورا انوالو ہوتا ہے اور یہ خیانت ہوتی ہے۔ کسی بھی اگر شادی شدہ عورت کر رہی ہے تو اپنے مرد سے خیانت کر رہی ہے، اور غیر شادی شدہ عورت اگر یہ کام کر رہی ہے تو وہ اپنے ماں باپ اور ان کے بھائی بہنوں سے سب سے خیانت کر رہی ہے، اور یہ گناہ کی بات ہے، شریعت مطالعہ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں یو ایس اے سے ہمارے کالر موجود ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ جی میری بہن، میرا کوشچن یہ ہے کہ میں یو ایس اے میں رہتی ہوں اور میرے ہسبینڈ جو پچھلے 3 سال سے میرے ساتھ نہیں رہ رہے، کسی گوری کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور انہوں نے میرا نکاح جس شہر میں ہوا تھا نا اس میں نہیں، انہوں نے نا پنڈی میں کوئی ایسے فیک ایڈریس بنا کے اور ادھر نوٹس بھجوا کے اور مجھے مطلب طلاق دے دی، اور یہاں پہ چائلڈ وزیٹیشن کا اپلائی کیا اور کورٹ میں پیش کیا ہے جج کو کہ میں نے، انہوں نے کہا آپ میرے لیے، میں نے کہا جی، انہوں نے کہا کہ اس کو میں نے ڈیورس دے دیے، ٹھیک ہے، تو مطلب آئے یہ ڈیورس ہوگی، کیونکہ دیکھیں انہیں پتہ ہے وہ میرے ساتھ رہے ہیں 8 سال، تو انہیں پتہ ہے کہ میں کدھر رہتی ہوں، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ نقلی ایڈریس بنا کے اور نوٹس بھجوا کے اور یہاں پہ یہ کہیں کہ میں نے اس کو ڈیورس دے دیے؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اب آپ کے مسئلے کے حوالے سے چلتے ہیں، مصعب کی طرف آپ بھی سنیں، میں بھی سنتا ہوں، پوری دنیا میں ناظرین سننا چاہ رہے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے، لیکن تھوڑا سا توقف کریں، ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے محمد یونس صدیقی بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میری عمر تقریباً 60 سال 61 سال ہے۔ میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو پیشاب میں قطرہ ڈل جاتا ہے پیشاب کا، تو اس کے بعد میں واسن دھو لیتا ہوں، پھر دوبارہ وضو کرتا ہوں، تو اس کے بعد میں نماز میں کھڑا رہتا ہوں۔ ایسا 2 مرتبہ کرنے جب تیسری مرتبہ جب نماز شروع ہو چکی ہوتی میری، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قطرہ نکل گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے لکھ لیا مسئلہ آپ کا، اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہم بالکل پروگرام کے اختتامی لمحات کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں بہن نے جو کہا کہ وہ فیک ایڈریس پہ طلاق بھجوا دی ہے، تو دیکھیں ایک تو میں شرعی حکم یہ بیان کر دوں کہ طلاق چاہے مذاق میں دی ہو، سنجیدگی میں دی ہو، اگر دی ہے تو ہو جائے گی۔ اگر پیپر پہ لکھ دی کہ تمہیں طلاق، تو پھر طلاق ہو جائے گی، اور اگر یہ لکھا کہ جب تمہیں پہنچے طلاق تو اس وقت ہوگی جب پہنچ جائے گا۔ اب ان کے میاں نے بھجوائی ہے یا کسی اور نے لکھ کر بھجوا دی ہے، اس کا ہمیں کوئی کنفرم نہیں ہے۔ تحریر کا اگر وہ اقرار کرتا کہ ہاں میں نے لکھی ہے، میں نے بھجوائی ہے، پھر تو ایک طلاق ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ لاہور سے بھائی نے کوشچن کیا ہے کہ ان کو قطرات وغیرہ کا مرض ہے، اگر مستقل ایسا مرض ہے کہ یہ نماز پوری کر ہی نہیں پاتے، ہر تھوڑی دیر بعد ان کو قطرہ آتا ہے اور اپنی 4 رکعت یا 2 رکعت فجر کے فرض بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں، پھر تو معذور شرعی ہوں گے، اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر اس میں یہ احتیاط کریں اور جیسے تیسے کر کے اپنے آپ کو مینیج کر کے برا نماز کے فرائض کم سے کم ادا کر لیں طہارت کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے مسائل ہو گئے۔ جی اچھا ابو صاحب، موضوع کے حوالے سے بالکل ہم بات مکمل کرنا چاہوں گا کہ یہ تیجا، سوئم، 40واں، چہلم، برسی، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے شریعت اصال ثواب کی مختلف صورتیں بتاتی ہے، اور اصال ثواب کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور یہ مسلمان بھائی کے ساتھ ایک خیر خواہی ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے من استطاع منکم ان ينفع اخیہ فلینفعہ، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے اس کو نفع پہنچا دے۔ تو ہمارے نیک اعمال سے مردوں کو فائدہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، آدمی کو تو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی، تو ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے اور یہ عمومی قاعدہ ہے، لیکن بعض اوقات آدمی کو گفٹ بھی آیا تھا حالانکہ اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے ثواب گفٹ ہی ہوتا ہے زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے، لیکن دعوت کا جو اہتمام ہوتا ہے
دعوت کا تو ہم نے بیان کیا کہ شروع میں آپ نے بیان فرمایا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، بہت کم وقت میں بہت بڑے موضوع کو ہم نے چھیڑا اور مفتی صاحب نے ہمیں بہت سارا علم عطا فرمایا. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب عمل بنائے. اور وہی بات کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو غم نہ دیں اور اس کے غم میں ہم شریک ہوں. یہی ہمارا آج کا میسیج. اپنا بیعت خیال رکھیے گا. زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہوگا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.